إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیات اپنے ہر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے، اور ان 3 آیات کی تلاوت آپ مجھ سے بھی ہر جمعہ کو سنتے ہیں۔ ان تینوں آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بساؤ، تقوی پیدا کرو۔ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے، اور تقوی کے ذریعے انسان ہر برائی اور ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو تقوی کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 آیات تلاوت کرتے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اہل ایمان کو تقوی کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، تقوی ہی کی ایک شکل یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کریں، اللہ کی حرمات کی تعظیم کریں، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ان سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ یہ تقوی کے تقاضوں میں سے ایک انتہائی اہم تقاضا ہے، اللہ رب العزت کی تعظیم کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعظیم کرنا، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا۔ یہ تقوی کے اہم تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الحج میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حج کے بہت سارے احکامات ذکر کیے، انہی حج کے احکامات کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ گویا کہ انسان کی، صاحب ایمان کی، مومن اور مسلمان کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کرے۔ یہ لفظ جو حرمات اللہ آیا ہے قرآن مجید میں، اس کی 2 قسم کی تفسیریں کی گئی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی قابل احترام چیزیں ہیں
ان سب کا احترام کیا جائے، ان سب کی تعظیم کی جائے، چاہے ان کا تعلق زمانے کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق مکان کے ساتھ ہو، جگہ کے ساتھ ہو۔ تو تمام کی تمام اللہ رب العزت کی جو قابل احترام چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کو بڑا سمجھنا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور ان کی توہین سے بچنا اور ان کی بے حرمتی سے اور ان کی بے ادبی سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی حرمتوں کو بڑا جانے، اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے، یعنی جو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل احترام ہیں یہ ان کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ خیر و بھلائی اس کے لیے اسی چیز میں ہے کہ یہ ہر اس چیز کا احترام کرے، ہر اس چیز کی تعظیم کرے جو اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہے، جس کو اللہ نے بڑا کہا، اللہ نے جس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور ایسی چیزیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر، جس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ 5 فضائل اللہ تعالی نے ذکر کیے بیت اللہ شریف کے، خانہ کعبہ کے۔ تو بیت اللہ اگر اللہ کے ہاں قابل تعظیم نہ ہوتا، اگر خانہ کعبہ اللہ کے نزدیک قابل احترام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی 5 خصوصیات کیوں ذکر کرتے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کے نزدیک بہت ہی اہم مقام ہے، جس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے سب سے پہلے روئے زمین پر بنایا گیا، اور یہی وہ خانہ کعبہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی گھر کا طواف کیا جا سکتا ہے تو اسی خانہ کعبہ کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ طواف ایک عبادت ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، اور جو شخص اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتا ہے اس کو قدم قدم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں ایک ایک قدم پہ۔ اور پھر خانہ کعبہ کے ارد گرد بنی ہوئی جو مسجد حرام ہے، یہ مسجد حرام بھی اللہ کے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ جیسا کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد حرام کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی وہ مسجد حرام ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک نماز باقی مساجد میں 1,00,000 نماز سے بہتر ہوتی ہے۔ مسجد حرام کی ایک نماز باقی مساجد کی 1,00,000 نمازوں سے بہتر اور افضل، سوائے مسجد نبوی کے کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ اور بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں بعد میں۔ تو مسجد حرام بھی اللہ کے نزدیک قابل تعظیم ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ اسی طرح صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، مسجد حرام ہی نہیں، بلکہ پورا حرم مکی یہ قابل احترام ہے، پورا حرم مکی، اس لیے کہ حرم مکی وہ حرم ہے کہ جس کے اندر جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اور حرم مکی وہ حرم ہے کہ جس کے اندر انسان تو کجا، انسان کا خون بہانا تو دور کی بات، وہاں پر ایک درخت کی ٹہنی کو بھی توڑا نہیں جا سکتا ہے، ایک درخت کی ٹہنی کو بھی نہیں توڑا جا سکتا، وہاں پر شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر اگر کوئی گم شدہ چیز، گری پڑی چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہو تو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اس کو اٹھا کے اس کا اعلان کرے، اس کے لیے اس کو اٹھانا جائز، ورنہ گری پڑی ہوئی چیز چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی زیادہ قیمت والی کیوں نہ ہو، اس کو وہاں سے اٹھانا جائز نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، المسجد الحرام کا ذکر ہے، مسجد حرام سے مراد یہ پورا حرم ہے۔
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اللہ اکبر. جو شخص حرم مکی کے اندر، حرم مکی کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو شخص کجروی کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ظلم کرنے کا، فرمایا نذقه من عذاب علیم. یہ حرم مکی اللہ کے نزدیک اس قدر قابل احترام ہے، اس قدر قابل احترام ہے، اس قدر قابل تعظیم ہے کہ اس کے اندر جو شخص ظلم کا ارادہ بھی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا نذقه من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے اس کو. حرم مکی قابل احترام ہے. من يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه. جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں. اللہ کی حرمات میں سے ایک قابل احترام چیز یہ حرم مکی ہے. اسی طرح صرف حرم مکی ہی نہیں بلکہ پورا مکہ شہر جو ہے یہ قابل تحریم ہے، قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کس شہر کی؟ اس شہر مکہ کی. اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. اس بلد امین، امن والے شہر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کا اللہ کے ہاں احترام ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں تعظیم ہوتی ہے، اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. ورنہ اگر شہر مکہ کی کوئی حرمت نہ ہوتی، اگر اس کی کوئی تعظیم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کیوں کھاتا؟ اور وہ بات یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مکہ شہر سے نکالا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو حزورہ مقام پہ کھڑے ہو کر، جو اونچا مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے مکہ کی سرزمین، تو اللہ کے نزدیک روئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے محبوب اللہ کی سرزمین ہے. اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے اور سب سے بہتر اور سب سے افضل سرزمین ہے. واللہ لولا ان قومی ما اخرجونی لما خرجت منکی. اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے اس سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو اے مکہ کی سرزمین میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ کی پوری سرزمین، مکے کا پورا شہر جو ہے یہ قابل احترام ہے. لہذا اس پورے شہر کا احترام ہونا چاہیے اور اس کی تعظیم ہونی چاہیے. اس شہر کے اندر رہتے ہوئے اس شہر کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بے ادبی، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. وہاں جا کر کے انسان کو اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کرنی چاہیے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں وہ سارے اللہ کی حرمات میں شامل ہیں، چاہے وہ مینا ہو، چاہے وہ عرفات ہو، چاہے وہ مزدلفہ ہو، چاہے وہ تنعیم ہو. جتنے بھی مقامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ہاں قابل احترام ہیں، لہذا ان کا احترام ہونا چاہیے. اسی طرح سے مسجد نبوی اللہ کے نزدیک قابل احترام ہے. مسجد نبوی کہ جس کے جوار میں ہی، بلکہ اب تو مسجد نبوی کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہلے الگ تھی اور مسجد نبوی الگ تھی. ٹھیک ہے، یہ دونوں متصل تھی لیکن الگ الگ تھی. قبر مبارک الگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے حجرہ مبارکہ میں بنائی گئی، اور اس کے متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے. لیکن بعد میں مجبوری کی بنا پر قبر کو مسجد کے اندر شامل کر دیا گیا مسجد کی توسیع کرتے ہوئے. تو مسجد نبوی جو ہے اس کی بڑی تعظیم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے اس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی کے اندر ہی ایک وہ مقام بھی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بین بیتی و منبری لروضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو حصہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. لہذا اس کا احترام ہونا چاہیے پوری مسجد نبوی کا، اور اسی طرح بلکہ پورے مدینہ منورہ کا احترام ہونا چاہیے. مدینہ منورہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ قابل احترام ہے. مکہ مکرمہ کو
حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम ने काबिल हुर्मत, काबिल ताज़ीम शहर करार दिया था, और मदीना मुनव्वरा को इमाम अल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल एहतराम शहर करार दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा बैन लाबतैहा, कि ये जो मदीना मुनव्वरा की दो काले पत्थरों वाली जमीनें हैं, इनके दरमियान जितना हिस्सा है ये सारे के सारा हरम है। लिहाजा इस मदीना मुनव्वरा के हरम के अंदर भी जंगो जिदाल भी ममनू। इसी तरह से जंगो जिदाल इंसानों से दूर की बात, हैवानों को वहां पर नहीं काटा जा सकता, वहां पर दरख्तों को नहीं काटा जा सकता, वहां पर गिरी हुई चीज को नहीं उठाया जा सकता सिवाय उस शख्स के कि जो उसको उठा करके उसका ऐलान करे। इसी तरह मेरे भाइयों, हुर्मातिल्लाह में, अल्लाह की हुर्मतों में, काबिल एहतराम चीजों में आम मसाजिद भी हैं। हमने सबसे पहले मस्जिद हराम की बात की, मस्जिद नबी की बात की, मक्का और मदीना की बात की। इसी तरह आम जो मसाजिद हैं इनका भी एहतराम है अल्लाह के नजदीक। और आप देखें, इन मसाजिद का एहतराम इस कदर ज्यादा है, जिनमें से एक मस्जिद में आप इस वक्त तशरीफ फरमा हैं। ये जो मसाजिद हैं इनका अल्लाह के यहां इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी तरफ मंसूब किया है। मसाजिद अल्लाह कहा, बुयूतुल्लाह कहा, अल्लाह की मस्जिदें, अल्लाह के घर। माने यह है कि जिस तरह अल्लाह की ताजीम करना जरूरी है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन घरों और अल्लाह की इन मस्जिदों की ताजीम करना भी जरूरी है। मसाजिद के कई अहकामात हैं, कई आदाब हैं, कई ऐसे काम हैं जो मसाजिद के बाहर हो सकते हैं लेकिन मसाजिद के अंदर नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे काम हैं। गुमशुदा चीज का ऐलान, ये एक आम सी बात है। गुमशुदा चीज का ऐलान बाहर हो सकता है मस्जिद की चार दीवारी के बाहर, लेकिन मस्जिद के अंदर गुमशुदा चीज का ऐलान नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मस्जिद के अंदर ऐलान करे कि लोगों मेरी फलां चीज गुम हो गई है, जिसके पास हो वो मुझे दे दे, तो आपने फरमाया तुम में से जो शख्स इस तरह का ऐलान सुने तो वो ये कहे ला रद्दह अल्लाहु अलैक, कि अल्लाह ताला तुझे वो तेरी गुमशुदा चीज तेरी तरफ वापस न लौटाए। ये मसाजिद के एहतराम की वजह से। और फिर आप देखें, मसाजिद ऐसे मुकद्दस मकामात हैं कि जहां कोई भी बदबूदार चीज काबिल बर्दाश्त नहीं, काबिल कबूल नहीं है। हत्ता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स लहसुन खा ले या कच्चा प्याज खा ले और उसके मुंह से बदबू आ रही हो, फरमाया ला यक़रबन्न मस्जिदना, वो हमारी मस्जिद के करीब तक ना आए। मस्जिद के अंदर आके बैठना तो दूर की बात, मस्जिद के करीब तक ना आने से मना कर दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फरमाया मसाजिद के अंदर फरिश्ते होते हैं, ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं, इनके अंदर फरिश्ते होते हैं। और जहां इंसानों को बदबूदार चीजों से तकलीफ पहुंचती है, वहां इन फरिश्तों को भी इन बदबूदार चीजों से तकलीफ पहुंचती है। आप जरा अंदाजा करें कि लहसुन खाना और प्याज खाना हलाल है, ये हराम नहीं है शरीयत के अंदर। खा सकता है इंसान, लेकिन बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि हलाल चीज की वजह से अगर बदबू पैदा हो तो उसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिद के अंदर आने से, मसाजिद के करीब आने से मना कर दें। लेकिन आजकल लोग हराम चीजें खाते पीते हैं जिनकी वजह से उनके मुंह में बदबू होती है। सिगरेट नोशी करना हराम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में और इसी तरह कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात से साबित होता है कि सिगरेट नोशी करना हराम है। लेकिन लोग सिगरेट नोशी करके आते हैं और सीधे मसाजिद में आके बैठ जाते हैं। उनके मुंह से सिगरेट की इंतहाई गलीज, इंतहाई गंदी बदबू निकल रही होती है और वो मसाजिद के अंदर आके बैठ जाते हैं। इस तरह वो खुद, उनकी वजह से अल्लाह के बंदों को, मुसलमान भाइयों को भी इज़ा पहुंचती है और फरिश्तों को भी वो इज़ा पहुंचाने के सबब बनते हैं। तो जरा भी अल्लाह का खौफ नहीं होता, जरा भी अल्लाह का डर नहीं होता है। ऐसे लोगों को डरना चाहिए। अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया कि वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुव खैरुल लहु इंद रब्बिह। जो लोग अल्लाह की हुरुमात की ताज़ीम करते हैं, अल्लाह की हुरुमात में ये मसाजिद भी शामिल है। मसाजिद की ताज़ीम होनी चाहिए। बदबूदार कपड़े पहने हुए हों, जिस्म से बदबू फूट रही हो, मुंह से बदबू आ रही हो और बंदा आके अल्लाह के घर में बैठ जाए, किस मुंह से इंसान अल्लाह के घर में इस तरह खड़ा होता है? अल्लाह से डरना चाहिए। जो अल्लाह की हुर्मात का एहतराम करता है, अल्लाह की हुर्मात की ताज़ीम करता है, यह उसके लिए बेहतर है उसके रब के नजदीक। इन घरों की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहिए।
اللہ کی مساجد کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کی بے حرمتی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کی حرمات میں یہ قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی حرمات میں شامل ہے، اللہ کی وہ سچی کتاب کہ جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو تھام لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی حرمات میں شامل ہے، اس کی بے ادبی کرنا اور اس کی توہین کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی حرمات میں یہ حرمت والے مہینے بھی شامل ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ حرمت والے اللہ کی حرمات جو ہیں، ان کا تعلق چاہے مکان و جگہ اور مقام سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے کے ساتھ ہو۔ تو زمانے میں یہ 4 حرمت والے مہینے بھی آتے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ ہو، ذوالحج کا مہینہ ہو، اور یہ محرم کا مہینہ ہو، اسی طرح رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے، ان مہینوں کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال کو حرام قرار دیا، اور ان مہینوں کے تقدس کی وجہ سے، ان کی حرمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ لیکن لوگ آج ان مہینوں کے اندر بھی، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہو، ذوالقعدہ ذوالحجہ کا مہینہ ہو، یہ محرم کا مہینہ ہو، ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ارتکاب کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں، بڑی بڑی برائیوں کے ارتکاب کر جاتے ہیں، اور ذرا بھی تقدس ملحوظ خاطر نہیں ہوتا ان مہینوں کا۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، اور اللہ کے بندو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی حرمات کا احترام کرو۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے پرہیز کرو۔ اپنے دامن کو تمام برائیوں سے بچانا ضروری ہے، یہ اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کے باب میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی حرمات میں مسلمان بھائی کا خون بھی شامل ہے، مسلمان بھائی کا مال بھی شامل ہے، مسلمان بھائی کی عزت بھی شامل ہے۔ لہذا کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا، کسی مسلمان کا مال نہیں چرایا جا سکتا، کسی مسلمان کے مال میں خیانت نہیں کی جا سکتی، اور کسی مسلمان کی عزت کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو ایک تو وہ خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، اور کئی خطبات ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی سرزمین پر ارشاد فرمائے تھے۔ مینا کی سرزمین پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے بتلاؤ آج کا دن کون سا دن ہے، اور یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے، اور یہ شہر کون سا شہر ہے۔ پھر آپ نے وضاحت کی کہ یہ آج کا دن یوم النحر، قربانی کا دن ہے، یہ حرمت والا دن ہے، اللہ کے نزدیک اس دن کی بڑی عظمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ شہر مکہ کا شہر ہے جو حرمت والا شہر ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جس طرح یہ آج کا دن حرمت والا، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والا، اسی طرح مسلمانوں تمہارے خون بھی حرمت والے، تمہارے مال بھی حرمت والے، تمہاری عزتیں بھی حرمت والی۔ لہذا نہ تم کسی کے مال پہ قبضہ کر سکتے ہو، نہ کسی کا خون بہا سکتے ہو، اور نہ کسی کی عزت کو نشانہ بنا سکتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی حرمات میں شامل ہیں۔ من يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، جو اللہ کی حرمات کا تقدس اور اللہ کی حرمات کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور اللہ کی حرمات کا احترام کرتا ہے، جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، جو شخص بھی اللہ کی ان قابل احترام چیزوں کا احترام کرتا ہے فهو خیر له عند ربه، تو اس کے لیے یہی خیر ہے، اور یہی اس کے لیے بھلائی کا باعث ہے اس کے رب کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام حرمات کا تقدس اور ان کی حرمتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فرمان جس کی میں تفسیر کر رہا تھا پہلے خطبہ میں، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ حرمات اللہ کی حرمتوں کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر میں نے پہلے خطبہ میں بیان کی ہے کہ اس سے مراد، اللہ کی حرمتوں سے مراد اللہ کی قابل احترام چیزیں ہیں۔ قابل احترام چیزیں جتنی بھی ہیں جن کا تعلق جگہوں سے، مقامات سے ہو، یا جن کا تعلق زمانے کے ساتھ ہو، یا جن کا تعلق اشخاص کے ساتھ ہو، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی قابل احترام چیزیں جو ہیں ان کا احترام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کی بے ادبی اور ان کی بے حرمتی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس کی دوسری تفسیر کیا ہے؟ دوسری تفسیر اس کی طرف بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ چاہے چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، چھوٹی برائیاں ہوں، بڑی برائیاں ہوں، سب سے اپنے آپ کو بچانا یہ اللہ رب العزت کی حرمات میں ضرور شامل ہے۔ اللہ کی حرمات میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے دامن کو تمام کے تمام گناہوں سے بچائیں، چاہے وہ گناہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑے گناہ متعدد ہیں، کئی بڑے گناہ ہیں، ان میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان بڑے گناہوں میں سے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، نمازوں کو چھوڑنا ہے، روزوں کو توڑنا ہے، اور حج نہ کرنا ہے استطاعت کے باوجود، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے، مالی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں دھوکہ دہی کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، رشوت دینا لینا، سود کھانا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، اگر تم ان سے اپنے دامن کو بچا لو تو کیا کریں گے ہم؟ فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر یہ جو تم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو نا، ان کو ہم خود بخود ہی معاف کر دیا کریں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ لہذا سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کی حرمات میں کبیرہ گناہ شامل ہیں، کبیرہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا، اور اس طرح اللہ رب العزت کی حرمات کی تعظیم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف کبیرہ گناہوں سے ہی اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں، بلکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے دامن کو بچایا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی تباہی کا کس طرح سبب بنتے اس کی ایک مثال بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کچھ لوگ کسی وادی میں نازل ہوں، کسی وادی میں اتریں پڑاؤ ڈالنے کے لیے، پھر وہ اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے آگ جلانا چاہتے ہوں، لیکن ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں، تو ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ جائے ایک لکڑی اٹھا کے لے کے آئے۔ ہر شخص جا کے کسی طرف، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے، اور ہر شخص ایک ایک لکڑی اٹھا کے لاتا ہے۔ جب سارے لوگ ایک ایک لکڑی اکٹھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت بڑی آگ جل جاتی ہے، پھر وہ لوگ اس پر کھانا تیار کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن سے تم توبہ نہیں کرتے ہو، جن سے تم استغفار نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہو، جب یہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ لکڑیوں کی طرح
جس طرح ایک آگ بہت بڑی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے انسان کی ہلاکت کا، انسان کو جلانے کے سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا چھوٹے گناہوں سے بھی انسان کو اپنا دامن بچانا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کر رہا ہوں، دیکھیں یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں، یہ انسان کے لیے بربادی کے سبب بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی برائی، صرف ایک برائی، اس کی وجہ سے جنگ احد کے اندر ایک بہت بڑی فتح جو ہے وہ ایک ظاہری طور پر بڑی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ صرف ایک برائی، صرف ایک نافرمانی، وہ 50 صحابہ کرام نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو حکم تھا کہ آپ نے اسی پہاڑی پہ ٹھہرنا ہے، وہ اس حکم پہ قائم نہ رہ سکے۔ مال غنیمت جمع ہوتے دیکھ کر وہ بھی دوڑے آئے، ان میں سے زیادہ تر لوگ، 12 صحابہ وہاں رکے رہے لیکن زیادہ تر لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی برائی کے نتیجے میں، چھوٹی سی خلاف ورزی کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی غلطی کا نتیجہ تھا، اور آپ دیکھیں چھوٹی سی خطا جو ہے وہ کتنی بڑی محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ چھوٹی سی خطا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان سے چھوٹی سی خطا واقع ہوئی کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی کے قریب چلے گئے، اس کو چکھ بیٹھے۔ چنانچہ اس چھوٹی سی خطا کے نتیجے میں کتنی بڑی محرومی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اور چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ انسان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ اس عورت کا قصہ جانتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے اندر بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اور اس نے بلی کو کھانا نہیں ڈالا، نہ اس کو چھوڑا نہ اس کو کھانا دیا۔ وہ بھوک و پیاس کی شدت سے بےتاب ہو کر وہ مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صرف اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو مارا، بھوک و پیاس میں مبتلا رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک لفظ بولتا ہے، زبان سے صرف ایک لفظ، ایک کلمہ بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کلمہ کتنا سنگین ہے، کتنا خطرناک ہے۔ آج ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، بے لگام چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ فرمایا ایک شخص ایک کلمہ، ایک لفظ بولتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یذل بها فی النار، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس قدر جہنم کے اندر گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ جتنا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ انسان جہنم کے اندر نیچے چلا جاتا ہے، صرف ایک لفظ کی وجہ سے۔ تو یہ برائیاں جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں، یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ لہذا من یعظم حرمات اللہ، جو شخص اللہ کی حرمات کی تعظیم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع کیا، جن کاموں کو حرام قرار دیا، جو شخص ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے سے ہم سب کو بچائے، اور تمام برائیوں سے چاہے چھوٹی ہوں بڑی ہوں، سب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
الوسطى حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفیں سیدھی کر لیں، مل کر کھڑے ہوں، مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیوں اور دوستوں، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارا جو ہر جمعہ کو سالمیہ میں پروگرام ہوتا تھا وہ پچھلے 2 جمعوں کی چھٹی کے بعد آج انشاءاللہ نئے سرے سے ہم شروع کریں گے جو سالمیہ کا پروگرام. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کے بعد تفسیر کا درس ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں. جو حضرات یہاں موجود نہیں اور ہمارے درس میں تشریف لاتے ہیں ان کو بھی آپ اطلاع کر دیں. انشاءاللہ آج سے حدیث اسٹارٹ کریں گے سالمیہ کا پروگرام انشاءاللہ. اس کے علاوہ کئی دوستوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے. ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک دوست اور اچھے ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ تمام دوستوں سے دعا کی اپیل ہے. آج بعد نماز ایسے ہونے سے مجھے خاک کیا جائے گا صلیب خاک کے مقبرے میں. تو اس بھائی کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہونے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست آفتاب صاحب ہیں، ان کے والد صاحب لوگوں میں ہیں اور پرسوں شاید ان کے انتقال ہوا ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے دوست ہیں جن کا نام ڈاکٹر اسحاق، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے. اور ایک اور بھائی نے بھی نماز جمعہ سے پہلے فون کیا تھا تو ان کے دوست کے ایک دوست ہیں جو ینگ تھے، ابھی نوجوان تھے، ان کا انتقال ہوا ہے. تو ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی گئی ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے. اللہ رب العزت کے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، ہمارے بزرگوں میں سے، رشتے داروں میں سے جو بھی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باغ فرمائے. اسی طرح بیماروں کی شفایابی کے لیے بھی اپیل کی گئی ہے، دعا کی اپیل کی گئی ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی. ہمارے ایک بھائی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا تھا اور وہ ابھی بھی سیریس ہے، کافی سنجیدہ ہے. وہ اس کی حالت جو ہے وہ کافی سیریس ہے.
تو اس کے لیے دعا کریں. اس کا نام انعام الرحمان ہے. اس کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ دے اور اس کو صحت اور عافیت سے نوازے. اسی طرح جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں جو اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے نوازے اور تمام بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے.